الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبکن صدائے قرآن لے کر چلے تھے، الحمد سے آغاز کیا تھا، اور اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے 86 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یہ بھی ناظرین کرام دراصل خطاب بنی اسرائیل سے ہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو وطن سے نہیں نکالو گے، اور اس پر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ آگے ارشاد ہے ناظرین کرام، پھر تم وہ لوگ ہو کہ اسی طرح آپس میں خون خرابہ کرتے ہو، اور تم میں سے ایک فرقہ یعنی ایک جماعت دوسرے کو وطن سے نکالتی بھی ہے، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے پر چڑھائی بھی کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم ان کا بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ ایسے شخص کی دنیا میں رسوائی کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، اب نہ تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ناظرین کرام، جو اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے، ان میں سے 3 کا آج کے سبق میں تذکرہ ہے۔ ایک یہ کہ تم خون خرابہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور دوسرا یہ کہ کسی کو ملک بدر نہیں کرو گے، اور تیسرا یہ عہد لیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی قیدی ہو جائے تو تم معاوضہ دے کر چھڑا لینا، انسانی احترام کی خاطر۔ ان کو تیسرا حکم تو پسند آ گیا ناظرین کرام، تیسرے حکم پر تو عمل پیرا ہو گئے، اور پہلے 2 احکام کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ خون خرابہ پر بھی مائل رہے، اور ایک جماعت دوسری جماعت کو، ایک گروہ دوسرے گروہ کو ملک بدر بھی کرتا رہا، گھروں سے نکالتا بھی رہا، جو اللہ کو سخت ناپسند آئی یہ بات ان کی۔ اور اس کے بدلے میں پھر اللہ رب العزت نے اس کی پاداش بھی بیان کی، اس کی ریمیڈی بھی بیان کی، اور اس جرم کا بدلہ بھی اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں بیان کیا کہ ایسے لوگ، ان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں شدید عذاب، اور وہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ناظرین کرام، اس سارے سبق میں آج ہمارے لیے رہنمائی کے کیا چراغ روشن ہوتے ہیں، اور فکر و عمل کی تطہیر کے لیے صدائے قرآن کیا ہے، آج کے سبق میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور ان تمام مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام، آج جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، میری دائیں جانب جناب ڈاکٹر محمد حسنین، ماشاءاللہ ایجوکیشن یونیورسٹی میں آپ شعبہ علوم اسلامیہ کے استاذ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، اور بہت خوبصورت دلیل پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ ہمارے نزدیک بھی ہیں، دلوں کے بھی نزدیک ہیں، ویسے بھی نزدیک ہیں، اس لیے آپ کو بار بار زحمت دیتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بہت راحت ہے اس میں۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب ہمارے کل بھی مہمان تھے شہر سیالکوٹ سے۔ شہر سیالکوٹ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کا شہر ہے، اور ہو بہو اسی نام کے ساتھ ہماری شخصیت ہیں جناب علامہ محمد اقبال قادری۔ قادری کا اضافہ ہے جو خط امتیاز کھینچتا ہے، تو ماشاءاللہ علامہ صاحب ناظرین کرام مصنف ہیں، مؤلف ہیں، بہت ساری کتابوں کے عالم ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آج کی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے اپنے 3 وعدوں کا ذکر کیا، 2 پر تو انہوں نے 2 سے تو انحراف کیا،
اور ایک کو انہوں نے قائم رکھا. اس کا کچھ شان نزول پس منظر کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباب ہیں؟ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کریم. اور قرآن کریم کے ساتھ جو مغربی ممالک آج کل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ شخص خردہ ذہنیت کے مالک ہیں. یعنی کہ قرآن کریم کا کجا علمی محاکمہ کرنا اور قرآن کریم کے مقابلے میں جو ان کے پاس الہامی کتابیں ہیں ان کا موازنہ کرنا تو درکنار، علم دشمن لوگ ہیں، بالکل وہی دشمن لوگ ہیں، مذہب دشمن لوگ ہیں اور خدا دشمن لوگ ہیں. جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے، اور میں آپ نے چونکہ بات چھیڑ دی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا مزید کیا جائے. اور اس سے وہ دل کس کا جلانا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا، جن کے سینے میں قرآن ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب مکمل طور پر ہم الحمد سے لے کر والناس تک جیسے یہ حفظ ہو جاتی ہے، دعویٰ ہے ہمارا کہ دنیا کی اور کوئی کتاب حفظ نہیں ہو سکتی. یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے. اور اس سینے میں آگ جلن پیدا کرتے ہیں، قرآن پاک کو آگ لگا کر ہمارے دلوں میں آگ لگانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک پیغام تھا اور ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے، امن کا. اس سے ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس کی محبت کی شدت اور بھڑکے گی. میں عرض کروں گا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ناظرین کرام، آپ کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں چونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات چھیڑ دی اور حق تھا ہمارا یہ بات کرنا اس پروگرام میں بھی، کہ یہ تو کلام اللہ قرآن مجید تو ختم المرسلین، ہم جن کی امت ہیں ان پر نازل ہوا ہے. سن لیں، میں پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہنے لگا ہوں، ہم تو آپ کی کتابوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنا احترام کلام اللہ کا ہے اتنا احترام ہمیں تورات کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے. میں تو یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر آج قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اس پر پھولوں کی بارش ہو اور رسم تاج پوشی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تورات، زبور اور انجیل بھی برابر قرآن کریم کے ساتھ پڑی ہوں گی، کیونکہ منزل من اللہ کلام ہے. آپ نے تحریف کر لی ہے، یہ آپ کا جرم ہے. ہمارے لیے اتنی ہی عزت ہے، اتنی ہی حرمت ہے ان کی، اور ہم چاروں کتابوں پر رسم تاج پوشی کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اور تم ہمارے قرآن کو جلانا چاہتے ہو، ہمارے دلوں کو جلانا چاہتے ہو. یہ دل وہ ہیں کہ جو اپنے جد امجد سے فکر لے کر آئے ہیں آگ میں کودنے کا. اگر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے تھے تو کلام اللہ آگ میں کودنے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ آگ گلزار بن گئی تھی. اور آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جلالو قرآن کریم کے اوراق کو، لیکن راکھ بن کر بھی اس کے الفاظ تم پڑھ لو گے. میرا دعویٰ ہے کہ ایک اول تو یہ شرمناک گناہ ہے اور دل آزاری کی بات ہے، لیکن پھر بھی تم نے کیا ہے نا جرم، کر کے دیکھ لو. لیکن اس کے اور راکھ پر جلنے کے بعد بھی الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے اور افتخار ہے اور معجزہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ آج مسلمان اگرچہ عملی طور پہ کمزور ہیں، معاشی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن مغرب اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا جذبہ اور وابستگی ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اس طرح کے واقعات نوجوان مسلمانوں کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرنے کا لائعمل بن رہے ہیں. جہاں تک ہمارے آج سبق کا تعلق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد یعقوب پر 3 کام کرنے سے حکم دیا کہ آپ نے یہ 3 کام نہیں کرنے. سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی. دوسرا کام یہ تھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرنا، ملک سے نہیں نکالنا. اور تیسرا یہ تھا کہ آپ نے جو قیدی تھے، یہود قیدی ہو جاتے تھے، ان کو چھڑوا لیتے تھے، باقیوں کو چھڑواتے نہیں تھے. ان آیات کا شانی نزول یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ میں گئے تو مدینہ میں 2 بڑے یہود کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نصیر. یہ دونوں یہود تھے، لیکن اس کے ساتھ 2 قبیلے بت پرست تھے.
جن میں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج تھا، ان دونوں کی وابستی تھی۔ قبیلہ قریظہ کی وابستگی بنو اون سے تھی اور قبیلہ نصیر کی وابستگی بنو خرج سے تھی۔ جب یہ لڑتے تھے تو بنو قریظہ اور بنو نصیر بھی تقسیم ہو جاتے تھے دلی وابستگی کے طور پر۔ پھر ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ لڑائیوں کے بعد جب یہود قید و بند ہوتے تھے تو یہود معاوضہ دے کر اپنے لوگوں کو قید سے نکال دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بھی تو 2 حکم آپ پر حرام کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن اگرچہ یہ آیات شان نزول کے اعتبار سے اور مخاطب ہونے کے اعتبار سے اس کے اولین مخاطبین جو تھے بنی اسرائیلی تھے، لیکن آج اپنے ملک کی حالت تو دیکھ لیں۔ یہ تینوں گناہ آج ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں۔ جس کے پاس اقتدار ہیں، جس کے پاس طاقت ہیں، جس کے پاس ڈنڈا ہیں، وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مجبور کرتا ہے جلا وطن ہونے کے لیے۔ جب وہ جلا وطن نہیں ہوتے ان کو پکڑ کر قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر قید سے بھی حل نہیں ہوتا تو قتل و غارت ہوتی ہیں۔ یہ قیام پاکستان کے بننے کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیتے ہو اور کچھ حصوں کا انکار کر دیتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے۔ سب سے بڑا گناہ اس کائنات کے اوپر جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ زمین کے اندر قتل کرنا، فساد کرنا اور حضرت انسان کو تنگ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہیں، سرکشی پہ اتر آتے ہیں۔ یہی وہ فرعون تھا جو سرکشی پہ اترا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، یہ سرکشی کرتا ہے۔ بالکل، اور اللہ نے اپنے انبیاء کی ذمہ داری لگائی کہ اس سرکشی کا مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 86 تک۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت آغاز کیا، کلام اللہ کی فضیلت، اس کا احترام بیان کیا، اور اس کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے یہ جو قصے بیان کیے ہیں، ان کے جو تذکرے کیے ہیں، ہمارے لیے بھی صدائے قرآن ہے اس میں، ہمارے لیے بھی عبرت کے سامان ہیں اس میں، ہمارے لیے بھی فکر و عمل کی تطہیر کے زاویے ہیں اس میں، جس کو ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن کریم سے ہمیں صرف محبت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہمیں سابقہ آسمانی کتابوں جو کہ منزل من اللہ ہیں، جس طرح سے نازل ہوئی تھی، ہمیں ان سے بھی محبت ہے، اور ہم تمام انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام خط المرسلین کا دیا ہوا سبق، وہ سابقہ انبیاء کی بھی محبت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں عرض کروں گا، ناظرین کرام آپ سے بھی مخاطب ہو کر یہ شیئر کروں گا کہ آج ہم نبی محتشم ختم المرسلین کی امت ہیں۔ ہمارے نام کے ساتھ تو محمد آتا ہے کیونکہ ہم نبی کی امت ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ختم المرسلین کی امت ہیں۔ کبھی آپ اپنے نام کے ساتھ محمد رکھتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، تاریخ گواہ ہے اس کی۔ لیکن ہم اتنے آپ کے بھی، آپ جن انبیاء کی امت ہیں، ہم تو ان کے نام بھی اپنے بچوں کے رکھتے ہیں۔ آپ مسیحیت میں مجھے بتائیں کس کا نام محمد ہے، یہودیت میں مجھے بتائیں کس کا نام محمد ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم عیسیٰ بھی نام رکھتے ہیں، ہم موسیٰ بھی رکھتے ہیں، ہم داؤد بھی رکھتے ہیں، ہم شعیب بھی رکھتے ہیں۔ کتنی محبت! ہم سے سبق لیں محبت کس کو کہتے ہیں اور احترام کس کو کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، تذکرہ ان کا ہے، اس لیے بات بار بار اس طرف جا رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ قتل و غارت گری، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ قتل و غارت گری جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو گھر سے نکال دینا، نکلنے پر مجبور کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آج بھی گناہ ہو رہے ہیں۔
تو یہ پہلی امتوں میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ترین تھے، حرام تھے۔ حرمت کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا، کسی کو ملک بدر کر دینا اللہ کو کیوں اتنا شدید ناپسند ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ایک عروج پہ گفتگو پہنچ چکی ہے، اور یہ جو سوال ہے کہ ملک بدر کرنا، جب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ناگزیر اہل مکہ نے کر دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مجھے مکہ والے تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں یہ یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یعنی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن مکہ سے جو محبت ہے وہ الفاظ سے بڑی دردمندانہ ایک الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان سے ترتیب پا رہے ہیں کہ میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا، یہاں کے رہنے والے اگر مجھے یہاں رہنے دیتے۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب ہم جو ڈسکس ہی کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 84 سے 86 تک کہ ملک بدر کرنا، کسی کو نکال دینا ہے، یہ منع اور حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے سارے کا سارا معاملہ، جس طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر دعا کرتے، اگر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پہ، آپ کے اشارہ کرنے سے، دعا کرنے سے سورج پلٹ آ سکتا ہے، رات دن اور دن رات بن سکتے ہیں، مکہ کی وادیاں پہاڑ سونا بن سکتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹے کر سکتے تھے مکہ میں، لیکن یہ سنت بنا دیا، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور کیا گیا۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے کہ اس سے انسانیت کی جو ہے توہین ہے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہے اور اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے کے اوپر ہی مجبور ہو جائے، تو اس کو قرآن کریم نے بالکل واضح الفاظ کے اندر منع فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکہ کے رہنے والے لوگوں میں جب 10-11 سال بعد فاتح مکہ بن کے آتے ہیں تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کے آتے ہیں، حالانکہ جتنے بھی اہل مکہ تھے یا جس نے شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر یا جیسے بھی ظلم و ستم کیے تھے طائف والے، سارے جو ہیں وہ لرزہ برندان تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے آئیں گے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسا رویہ کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی امن کا پیغام دیا اور تمام کے لیے جو ہے وہ امان لکھ دیا۔ تو دین تو امن کا درس دیتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کی جائے کسی کو، بلکہ یہاں تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہلاک ہوا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، ہلاک ہوا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو یعنی ہماری شریعت کے اندر تو ہمسائے کو ویسے تنگ کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، اور یہ کر دینا کہ ملک سے نکالنے کا معاملہ اور اس طرح کی جان لے لینا یہ تو منع، بلکہ بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، بالکل، تو اس لیے یہ منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے یہاں پر ہے کیا اہل کتاب تمہارے رویے کیسے ہیں کہ تم اپنی کتاب میں سے چند حصوں کو مان لیتے ہو، چند احکام کو مان لیتے ہو، چند کو چھوڑ دیتے ہو، مرضی تو اپنی کرتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آیات ہیں، جب آپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ ان آیات پہ پروگرام کرنا ہے، تو جب میں مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اپنا پاکستانی معاشرہ نظر آ رہا تھا، مجھے مسلمان امت نظر آ رہی تھی۔ اب مجھے بتائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کو سیکھتے ہیں، جی، کسی قاری صاحب سے پورا ٹائم لگاتے ہیں، جب بچہ 11-12 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نماز کو سیکھتا ہے۔ پاکستان کے ہزاروں لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، وہ حج کی ٹریننگ کر جاتے ہیں، ورکشاپس لے کے جاتے ہیں، تربیتی پروگرام اٹینڈ کر کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں جا کر بھی علماء سے رابطے میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارا حج قبول نہ ہو۔ جب نماز قرآن سے سیکھی،
جب زکوٰۃ قرآن سے سیکھی، جب حج قرآن سے سیکھا، تو کیا قرآن کا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سود حرام ہے، زنا کے اڈے حرام ہیں، شراب نوشی حرام ہے، غیبت حرام ہے، حسد حرام ہے، بکس حرام ہے، مال و دولت کے نشے میں آ کر کسی غریب کو کم تر سمجھنا حرام نہیں ہے؟ بالکل حرام نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان آیات کے اندر قرآن کریم جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، حالانکہ بے نمازی کافر نہیں ہے بلکہ کافرانہ روش اختیار کی، لیکن اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اور بے نمازی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا افتؤمنون، یہ تو پہلے ہی یہود کافر تھے کیونکہ انہوں نے رسالت رسول کا انکار کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے سے دار اسلام سے خارج تھے، لیکن یہاں رسالت کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ افتؤمنون، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم دارہ اسلام سے دور ہو۔ حضرات گرامی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے دین اسلام والو، اے مومنوں، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ میری تجارت اسلام کے مطابق ہو، میری انفرادی زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پہ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے نازل کرتا ہوا کلام کے مطابق تم اپنی عدالتوں کے فیصلے نہیں کرتے، اپنے ملکوں کے فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جاؤ تم ظالم ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جاؤ تم فاسق ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ کا تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ تم دار اسلام سے خارج ہو، تمہاری عدالتیں مغرب کے نظام تعلیم کے مطابق، تمہاری جامعات مغرب کے نظام تعلیم کے مطابق، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہ تیری گمان ہے۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کہ تم نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے؟ ابھی تم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معكم متى نصر اللہ۔ پہلی امتوں کی حالت تو دیکھو کہ ان پر سختیاں آئیں، وہ ہلائے کہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ان کے حواری تھے وہ کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ باپ کی مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ قریب، اگار ہو اللہ کی مدد قریب ہے جب ہمارا نظام پورا سود کے مطابق چلے، اور کہیں کہ آج معیشت کا حل نہیں ہے، آج IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کوئی اللہ کی کتاب کے پاس تو آئے، قرآن سے پوچھیں ہماری حالت کیا ہے، قرآن کہے گا بھائی سود کو، قرآن تو صدا لگا رہا ہے، افلا یتفکرون، اپنی زندگیوں سے سود کو نکالو، اپنی زندگیوں سے بے حیائی کو نکالو۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر احسانات کیا ہیں، کیا ان کے علم پہ زور پہ کیا ہے؟ کیا ان کی ترقی کے زور پر کیا ہے؟ اللہ نے جن قوموں پہ احسان کیا ہے اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر کیا ہے، عجز و انکساری کی بنیاد پر کیا ہے۔ جو معاشرے تکبر زدہ ہو جاتے ہیں ان معاشروں پر اللہ کی رحمتیں نہیں آیا کرتی۔ میں معذرت کے ساتھ آج پاکستانی معاشرہ جس قدر تکبر کا شکار ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی یہاں پر، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ہر پروگرام ایک تحفہ دیتا ہوں، آج سنن نبی داؤد کا اور جامع ابن ترمذی کا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وآفنی واہدنی وارزقنی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جس دن سے میں نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ نے میری عزت میں اضافہ کیا، اللہ نے میرے رزق میں اضافہ کیا، اللہ نے میری عافیت میں اضافہ کیا۔ اب دیکھیں ہم مانگ کیا رہے ہیں دوست، ہم کیا، ہماری نسلیں نمازوں سے دور ہیں، صبح سوئے مرے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ کی نماز کی فرض ہے، اللہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ڈگریاں کامیابی نہیں لاتی، اگر ڈگریاں اور سائنسی ترقی کامیابی لاتی ہوتی فرعون کا بھی تباہ نہ ہوتا۔ فرعون تو قرآن میں خود کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ہی کہتا تھا کہ بھائی میرا معاشی نظام کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی، میرا نہری نظام کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کو اس فلو میں روکنے کو دل نہیں کرتا، وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی بہت فکر انگیز گفتگو اور ایک ایک لفظ غور کے قابل ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن ہمیں کیا صدا دیتا ہے۔ وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں
اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا درس پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 86 تک۔ علامہ اقبال قادری صاحب، اب اللہ رب العزت انسان کی توقیر کے اوپر، انسان کے احترام کے اوپر یہ طے ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ اعلان عام کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، اور تمام انسانوں کو، جو اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ان کو بھی عزت عطا کی ہے۔ لیکن کسی جان کو قتل کر دینا، اس کی توقیر میں کمی نہیں ہے، اس کی توقیر پر قتل کرنا ہے، اس کی توقیر کو قتل کرنا ہے، اس کے احترام کو قتل کرنا ہے۔ کسی کو ملک بدر کر دینا، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ اس کی توقیر کے برعکس ہے، اس کی عزت کے برعکس ہے کہ تم اتنے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ تکبر زدہ ہو گئے ہو کہ تم زمین کے اوپر خود تو پاؤں ٹھنک ٹھنک کر چلتے ہو، اور کسی کا فقیری کے ساتھ چلنا بھی تمہیں دشوار لگتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو اس کو نکال دینا اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اس ناپسندیدگی کے جرم میں اللہ نے جو سزا بیان کی ہے وہ ہے کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت میں عذاب شدید۔ یہ دنیا کی رسوائی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دنیا کی رسوائی کیا ہوتی ہے، تو سارا کچھ مال ہی نہیں ہوتا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن کریم کو ہی دیکھیں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ اگر قیامت کے دن کافر لوگ ساری زمین جتنا پیسہ لے کے آئیں، میری بارگاہ میں حاضر ہوں کہ یا رب العالمین یہ لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، تو معافی نہیں ملے گی۔ ایک تو الفاظ یہ ہیں۔ دوسرے قرآن کریم میں الفاظ یہ ہیں کہ ساری زمین کے برابر اگر سونا لے آئیں تو قیامت کے دن یا رب العالمین یہ لے لے ہمیں چھوڑ دے، تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایمان جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے، تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس سے بڑی رسوائی دنیا کے اندر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور آخرت کی رسوائی وہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اس وقت وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہم جہنم میں اس قدر جل رہے ہیں، کاش کوئی تمہارے پاس ایسا برد کو ٹھنڈا پانی ہو جو ہمارے اوپر ڈالو تو ہمیں تسکین ملے۔ بلکہ وہ تو یہ بھی کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہمارے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں۔ جی بالکل۔ پھر جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور نہ وہ پی سکیں گے نہ وہ حلق سے اتار سکیں گے۔ ذات باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نہ وہ پی سکیں گے نہ وہ حلق تک اتار سکیں گے، اگر ایک گھونٹ کسی وجہ سے لگا بھی لیں گے تو ان کے جبڑے اور انتڑیاں پگھل کے پیشاب کے راستے باہر آ جائیں گی۔ یہ دنیا کا عذاب بھی ہے ان کے لیے، اور آخرت کا عذاب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے اوپر جو ہے وہ مہر کر دی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی عرض کروں گا کچھ اس تناظر میں آپ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں دنیا کی رسوائی سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو ابو جہل سردار تھا، اس کا اصل نام تو ابو الحکم تھا، فادر آف وزڈم کہا جاتا تھا، مال تھا، دولت تھی، اور قبیلے کا بڑا سردار تھا۔ لیکن ان کے باوجود آج مجھے بتائیں کہ کون اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ آج کون تیار ہیں نام بلال رکھنے کے لیے، صہیب رومی رکھنے کے لیے؟ معاشرے کے کمزور ترین طبقہ تھا نا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت نے فرمایا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک طرف خانہ کعبہ دیکھ لوں، تو اس وقت جہاں بھی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، آپ نے اس سے بڑی ریکویسٹ کی، درخواست کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا کہ عثمان یاد رکھنا، جو وقت تم پر آیا ہے میرے مالک نے چاہا تو یہ وقت میرے پر بھی آئے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ جب ایک دن چابی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو دنیا کا سب سے بڑا فاتح، کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو عزت دی، تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہا تھا، اللہم لک الحمد وحدہ
نصر عبدا وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ، سب تعریف اللہ واحد کے لیے ہیں۔ نصر عبدا وحدہ، جس نے اکیلے ہی اپنے بندے کی مدد کی، سبحان اللہ، وحزم الاحزاب وحدہ، جو اکیلا ہی دشمنوں کے گروہوں سے لڑا۔ تو حضرت بلال اور حضرت ابن عباس اور حضرت علی بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس آئے نا تو ہمارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ بلال چابی تم لے لو، ابن عباس چابی تم لے لو، علی چابی تم لے لو۔ تو رسول نے فرمایا جاؤ عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ صحیح، کہا عثمان بن طلحہ یہ چابی تمہاری ہیں اور قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی، اگر کسی نے چھینی تو وہ ظالم ہوگا۔ دلوں پر حکومت کی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ وہ مسلمان بھی جو قتل و غارت کر رہے ہیں، جو جلا وطن کر رہے ہیں، جو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی قید کے اندر کتنے قیدی بے گناہ ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ غلط پرچوں کے اندر کوٹریوں میں بند ہیں، کیا اللہ پوچھے گا نہیں ان لوگوں سے؟ بالکل پوچھے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بہت فکر انگیز گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صدائے قرآن کے ذریعے سے ہی لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے رہنمائی ہماری مستقل ایک خواہش ہے کہ آپ تشریف لاتے رہیں اور ہمیں اسی طرح سے رہنمائی دیتے رہیں۔ جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کی آمد کا سیالکوٹ سے بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے تذکرہ صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے آپ سے شدید محبت ہونے لگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، پھر غور کر لو۔ کہا یا رسول اللہ ہاں 3 دفعہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے اور شدید ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم نے خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے، پھر اگر مجھ سے محبت ہو رہی ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس سے مراد کیا ہے ناظرین کرام؟ فقر کے لیے تیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ مال سے محبت نہیں کرتا۔ کہا اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دو، یہ میری محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اگر مال آڑے آئے گا، دنیا اور مادیت غالب آئے گی تو میری محبت میں کمی رہ جائے گی۔ یاد رکھنا، اب اس وعدے کو نبھانا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تلقین کر رہے ہیں نا، پہلے خود آپ کی پوری زندگی اس کا نمونہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین کرام سن لیجئے، تمام عمر زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں دی تھی؟ کبھی آپ نے اتنا مال جمع ہی نہیں کیا تھا کہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی یا واجب ہوتی یا فرض ہوتی۔ یہ ہوتا ہے مال سے محبت نہ کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے پہلے مال جمع کیا جائے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر جمع ہو، بچت کے طور پہ موجود ہو، اول تو جمع ہی نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اسی تذکرہ صاحب قرآن کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے بات عرض کی ہے یہ قاضی ایاز نے الشفا میں بیان کی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 28 ہے۔ ناظرین کرام، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد حسنین کا اور جناب علامہ اقبال قادری کا، اور کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔